اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سیلنگ سیکھیے، بیچنا سیکھیے، کیونکہ الٹیمیٹلی ہر چیز بکتی ہے اور خریدی جاتی ہے، اور ٹینجیبلز انٹینجیبل سب کچھ شامل ہے۔ میں جنرلی سب کو پروڈکٹ ہی کہہ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے پروڈکٹ سے مراد وہ نہیں ہے جو ایک ٹپیکل کوئی ایک چیز ہوتی ہے، جیسے کوئی پین ہے، کوئی موبائل فون ہے، کوئی کیمرہ ہے، کوئی یہ ہے وہ ہے۔ اینی وے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس وقت سیلنگ کے پروسیس کا۔ پہلا ہم نے کہا تھا کہ اٹینشن دیجیے، دوسرا ہم نے کہا ٹاپک انٹروڈیوس کیجیے، پھر ہم نے کہا کہ ڈیٹیلز دیجیے اور فیچرز کو بینیفٹس میں کنورٹ کیجیے، ٹھیک ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں سوالوں کی، کہ سوال ہوں گے، کچھ آپ کے بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ تر تو پراسپیکٹو بائر کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب پراسپیکٹو دونوں سائڈوں کے جو بھی سوال ہیں ان سوالوں پہ غور کیجیے۔ آپ کو ان کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنی پروڈکٹ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ نے تیاری کی ہے تو اب سوالوں کے لیے بھی تیار ہوں گے، اور اگر نہیں کی ہے تو پھر ظاہر نہیں ہوں گے۔ تو ہم یہی گمان رکھتے ہیں کہ اس ساری گفتگو کے بعد اب آپ تیار ہوں گے پروڈکٹ پہ بات کرنے کے لیے ڈیٹیل میں۔ سوال جو ہیں، جو پروبنگ کویسچنز بھی جن کو کہتے ہیں، ہاؤ مینی ٹائپس آف کویسچنز آر دیئر، جو آپ تک آ سکتے ہیں اور جو آپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہیں جن کو اوپن کویسچنز کہا جاتا ہے یا اوپن پروبس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہیں جو کلوز پروبس کہلاتی ہیں یا کلوز کویسچنز کہلاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو لیڈنگ کویسچنز کہلاتے ہیں یا لیڈنگ پروبس کہلاتی ہیں۔ یہ تین مین ٹاپکس ہیں بیسکلی۔ جو اوپن پروبس ہیں وہ نارملی یا اوپن کویسچنز وہاں کیے جاتے ہیں جہاں پہ آپ بولنے والے کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں، انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جتنی گفتگو کرنا چاہتا ہے تفصیل میں وہ کر لے، یعنی آپ ایکسپینڈڈ آنسر کی توقع بھی رکھتے ہیں اور ان کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک ایکسپینڈڈ آنسر دیں۔ جیسے فار ایگزامپل یہ اس طرح کے جتنے بھی سوال ہیں نا کہ سر کین یو شیئر یور فلاسفی اباؤٹ دی مائکرو فائنانس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اس کے اوپر ایک ٹرینڈ ہے۔ اگر آپ نے سوال محمد یونس صاحب سے کر لیا، جن کو انفارچونیٹلی انہوں نے 83 سال کی عمر میں جیل میں ڈال دیا بنگلہ دیش میں، دی گائی ہو ایکچولی اسٹارٹڈ مائکرو فائنانس۔ آئی ہیڈ دی گڈ لک آف میٹنگ ہم ایکچولی ونس چلے میں، بریک فاسٹ پہ میں بھی وہاں موجود تھا اور وہ بھی موجود تھے، سو آئی ریئلائزڈ کہ یہ یونس صاحب آئے ہوئے وہاں پہ کسی کانفرنس پہ آئے تھے وہ، تو ظاہر ہے بہرحال ان سے سلام دعا ہو گئی۔ دیکھیے بڑے لوگوں سے ملنا بذات خود ایک خوش قسمتی ہے، اور ظاہر ہے جو لوگ جنہوں نے کوئی بڑے کام کیے ہیں دنیا میں، دے آر ناٹ آرڈنری پیپل، دے آر ایکسٹراڈنری پیپل۔ ان کی ایک عزت ہونی چاہیے اور ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ملتا ہے اور وہ لینا چاہیے ان سے، ٹھیک ہے۔ اینی وے، سو یہ اب آپ ایک ایکسٹینڈڈ آنسر چاہتے ہیں۔ یہ جیسے ایک جوک تھا، ایک ایلیکس ہیلی نے ایک ناول لکھا تھا، بڑا موٹا سا ناول تھا، روٹس کے نام سے۔ ہی واز این افریقن امریکن۔ تو انہوں نے اپنی ہسٹری ٹریس کی تھی کہ ان کے جو انسیسٹرز تھے وہ افریقہ میں کہاں پہ تھے، اور انسیسٹر سے مراد کوئی ملین سال پہلے نہیں تھے، یعنی کچھ 100 سال پہلے یا 150 سال 200 سال پہلے، چونکہ سلیوری جتنی پرانی ہے اسی حساب سے تھا نا، وہ کیا تھے، اور اس کے بعد کس طرح سے یہ لوگ پہنچے، یہ امریکنز اور یوروپینز، اور انہوں نے جال لگا کے ان کو کیپچر کیا جانوروں کی طرح، اور جہازوں میں بھر کے ان کو شپس میں پھر لے کے آئے، آدھے مر گئے آدھے بچ گئے، جو بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کو ظاہر ہے انہوں نے سلیو بنا لیا اور ان سے مشقت شروع کروا دی انہوں نے۔ یہ پوری بڑی دردناک سٹوری ہے۔ تو روٹس جو ہے وہ اس نے اپنی فیملی ٹریس کی تھی ساری، کہاں سے چلے، کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ تو وہ اس وقت کے جو امریکن پریزیڈنٹ تھے ان کا ایک جوک بنا کہ جی وہ امریکن پریزیڈنٹ لیٹ ہو گئے کسی فنکشن میں پہنچنے میں، کچھ منٹ لیٹ ہو گئے، تو وہ لوگوں نے پوچھا کہ خیریت آپ لیٹ ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایکچولی آئی میٹ ایلیکس ہیلی ایٹ دا ڈور اینڈ آئی آسکڈ ہم ہاؤ از یور فیملی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ چونکہ ان کی فیملی بڑی طول طویل تھی
تو آبویسلی یہ واقعہ نہیں ہے، یہ از جسٹ اے جوک. تو لہٰذا انہوں نے ایک ایکسپینڈڈ آنسر دیا تو اس میں کچھ منٹ لگ گئے ان کو. تو ایک ایکسپینڈڈ آنسر جب آپ چاہتے ہیں، آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا رویہ ہے، آپ اس بات کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، آپ کا اس پروڈکٹ کے بارے میں کیا امپریشن ہے، کیا آپ نے وہ یوز کی تھی، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، آپ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پہ آپ کی کیا رائے ہے، پاکستان میں گورننس پہ آپ کی کیا رائے ہے، ہمارے ہاں جو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں اس پہ آپ کی کیا سوچ ہے. یہ سب ایکسپینڈڈ آنسرز مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ کسی کو یہ انکریج کرتے ہیں، اپنے دل کی بات بتائیے، اپنا بتائیے آپ کس طرح سوچتے ہیں عام طور سے. اچھا پھر وہ بتاؤ وہ کیا ہوا، پھر وہ کس طرح سے وہ سارا واقعہ ہوا تھا. آپ ایکسپینڈڈ آنسر انکریج کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اور وہ ایکسپینڈڈ آنسر آپ کیوں چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے. آپ اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے آپ کو کچھ کلوز ملیں گے جو آپ کو سیلنگ میں ہیلپ کریں گے. آپ صرف تقریر سننے کے لیے ایکسپینڈڈ آنسرز نہیں چاہتے. جو ٹی وی پہ انٹرویور بیٹھا ہوتا ہے یا جو اینکر بیٹھا ہوتا ہے، اگر وہ سمجھدار ہے تو وہ اس طرح کے سوال اس لیے کرتا ہے، اور اس کی اگر تیاری ہے تو. جو ہمارے ہاں بہرحال وہ بھی ایک المیہ ہے کہ لوگ اینکر تو ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی خاص تیاری نہیں ہوتی اور ویسے ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو انفارچونیٹلی I'm sorry، میں یہ کرٹیسزم نہیں ہے، اٹس جسٹ اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ایکچولی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس سے بہتر کرنے کی توفیق دے. سو جب وہ یہ سوال کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ ایک تو ایک ایکسپینڈڈ آنسر آئے گا جو آڈینس کو بھی فائدہ دے گا، اور دوسرے اس آنسر میں سے کلوز نکلیں گے اگلی بات کرنے کی. ٹھیک ہے. اصل امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے آپ باقی کہیں بھی آپ چلے جائیے، جب بھی آپ یہ اس نیچر کا سوال ہوگا، ان کو اوپن پروبس کہتے ہیں، کہ آپ دوسرے شخص کو اوپن کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تسلی سے جتنی دیر وہ جواب دینا چاہتے ہیں دے دیں. آبویسلی اگر کوئی ایسی سچویشن خدا نہ خواستہ ہو جائے کہ اگلا بندہ شروع ہی ہو جائے تو اس کو روکنے کے بھی طریقے ہیں. پھر آپ اس کو درمیان میں کہیں اس کا شکریہ بھی ادا کر سکتے ہیں، جی تھینک یو ویری مچ، اصل میں اس سے اگلی ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ اس کا پھر چینل بدل دیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اوپن پروب کر لی، اب آپ بیٹھ گئے کہ اب یہ پتہ نہیں آدھا گھنٹہ بولیں گے 1 گھنٹہ بولیں گے تو مجھے سننا ہے چونکہ میں نے تو اوپن پروب کر لی تھی. ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے ٹائم کو خود بھی مینیج کرنا ہے نا، اپنے جو بھی سیشن ہے اس کو مینیج کرنا ہے آپ کو. جو کلوز پروبز ہیں اس میں آپ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے جواب دیں. اب انکریج کا لفظ غالباً شاید اتنا مناسب نہیں ہے. آپ لوگوں کو سارٹ آف آپ ان کو فورس کرتے ہیں کہ چھوٹا جواب دیں. ٹھیک ہے. وڈ یو لائک ٹو ٹریول نیکسٹ ویڈنسڈے؟ سوال ہے نا، یہ کلوز پروب ہے. تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہی آئے گا. یا ہاں یا نہ سے مراد یہ نہیں، لٹرلی نہیں ہے، مختصر سا جواب آئے گا، نو آئی ایم سوری آئی کینٹ، یس آئی کین. اتنا سا جواب آ جائے گا، کافی. ٹھیک ہے. ہاؤ وڈ یو لائک ٹو گو؟ بائی ایئر، بائی سی، وٹ ایور، جو بھی. سی تو ظاہر نہیں ہے اس طرح سے ہوتا. بائی روڈ چلنا پسند کریں گے، بائی ایئر چلیں؟ یار بائی ایئر بہتر ہے، بائی روڈ میں بڑا ٹائم لگ جائے گا. ایک مختصر جواب آ گیا. کسی بھی سچویشن میں، کوئی بھی کہیں بھی آپ کوئی بھی سیناریو سامنے رکھ لیجئے، آپ اس میں کلوز پروبس بنائیں گے، اوپن پروبس بنائیں گے تو اس کی لاجک ہوگی. اوپن پروب میں آپ اس بات کو کھولنا چاہتے ہیں تاکہ اس میں سے مزید کلوز نکلیں اور آپ کو آگے چلنے میں آسانی ہو. کلوز پروبس میں آپ ایکچولی چیزوں کو کلوز کرنا چاہیں گے ساتھ ساتھ، کہ اچھا یہ طے ہو گیا، یہ بھی طے ہو گیا، یہ بھی طے ہو گیا. ٹھیک ہے. چونکہ اوپن پروب کے جواب میں چیزیں طے نہیں ہوتی، کلوز پروب کے جواب میں چیزیں طے ہوتی جاتی کہ شوڈ وی ڈو دس، کیا ہم پھر اس کو کر لیں، اب میں آپ کو بھیج دوں ڈاکیومنٹ سائن کرنے کے لیے کل، یا فلاں کوئی بھی چیز، جو بھی آپ کسی بھی ایگزامپل پہ اس کو لے لیجئے کہ یہ کر لیا جائے پھر اس کو، تو وہ کلوز پروب ہوگی یہ، اور اس کا جواب مختصر آئے گا. تو وہ مختصر جواب سے آپ اس بات کو وہیں پہ ایک طرح سے کلوز کر دیں گے پھر. ٹھیک ہے. لیکن اس کا نام کلوز پروب اس لیے نہیں ہے کہ کلوزنگ کے لیے یوز ہوتی ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اٹ سارٹ آف پٹس دی رسپونڈر ان اے سچویشن کہ جہاں پہ اس کے پاس نارملی بات کو بہت زیادہ پھیلانے کی گنجائش نہیں ہوتی. چاہے